العلم نور العلم نور العلم نور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم افعال ناقصہ کا بیان کریں گے کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، ان افعال کو ناقصہ کہنے کی وجہ کیا ہے، کانا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں بیان کریں گے۔ تو افعال ناقصہ یہ 17 ہیں، وہ کانا سے لے کر کے لیسا تک یہ 17 ہیں، بیان کر رہے ہیں مصنف الرحمہ بدا کے افعال ناقصہ ہفتان۔ تم جان لو کہ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ کانا اس میں سے کیا ہے، کانا ہے، وہ سارا ہے، وہ ذلہ ہے، وہ باتا ہے، ایسے ہی یہ لیسا تک آپ اس شمار کر لو۔ کانا کو سمجھتے ہیں یہاں پر کہ کانا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کانا زائدہ ہوتا ہے، کانا تامہ ہوتا ہے، اور کانا ناقصہ ہوتا ہے۔ کانا ناقصہ تو یہی ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں خبر کا محتاج ہوتا ہے، جیسے کانا زید قائمن۔ اور کانا تامہ وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں خبر کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کان المطرو، بارش ہوئی، تو کانا یہاں پر تامہ ہے۔ ایک کانا زائدہ ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف میں ایک مثال ہے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اور نومیر کے حاشی میں دیکھ لینا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، کیسے ہم بات کریں اس سے جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ تو اب من کے بعد جو کانا ہے یہ کانا زائدہ ہے۔ کانا زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کلام سے گرا دیا جائے تو کلام میں کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ تو کانا کی 3 قسمیں ہو گئیں، کانا زائدہ، کانا تامہ، کانا ناقصہ۔ کانا ناقصہ جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کانا منقطع ہوتا ہے، ایک کانا متصل ہوتا ہے۔ کانا منقطع اس کی مثال کانا زید غنیًا یا کانا زید قائمن، زید کھڑا تھا۔ اور کانا متصل کی مثال بھی کانا زید قائمن ہو جائے گی، لیکن ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیسے پہچانے یہاں کانا منقطع کانا متصل ہے۔ تو آپ آسان لب و لہجے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جس میں تھا کا ترجمہ ہو وہ کانا منقطع ہوتا ہے، اور جس میں ہے کا ترجمہ ہو وہ کانا متصل ہوتا ہے۔ اور کانا منقطع کا استعمال یہ اس میں جلالت کے ساتھ نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو استعمال ہوگا کانا، وہ کانا متصل ہوگا، کانا منقطع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے ساتھ کانا متصل کا بھی استعمال ہو جائے گا اور کانا منقطع کا استعمال بھی ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سنتا جانتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سنتا جانتا تھا، کیونکہ انقطاع ہونا لازم آئے گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ پہلے سنتا تھا اب نہیں سنتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تھا، سنتا ہے، سنتا رہے گا۔ تو استمرار کا معنی پایا جاتا ہے کانا متصل میں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جب بھی کانا استعمال ہوگا تو کانا متصل استعمال ہوگا، کانا منقطع استعمال نہیں ہوگا۔ یہ تو خارجی بات تھی، یاد کر لینا بہتر رہے گا۔ وسارا، سارا کا معنی آ جاتا ہے ہو جانا، ہونا، انتقال۔ کانا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا، یعنی پہلے غریب تھا اب مالدار ہو گیا تو انتقال پایا گیا۔ تو ان سارا کے اندر انتقال کا معنی پایا جاتا ہے، منتقل ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ذلہ اس کا معنی تھا دن بھر، یعنی دن بھر رہا۔ ذلہ زید نائمن، زید دن بھر سوتا رہا، تو ذلہ یہ دن بھر کا معنی دیتا ہے۔ باتا رات بھر کا معنی دیتا ہے، مثال کے طور پر باتا زید نائمن، زید رات بھر سوتا رہا۔ اصبح صبح کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اضحیٰ چاش کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امسا یہ شام کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا اصبح زید غنیًا، زید صبح کے وقت میں مالدار ہو گیا، تو صبح کا معنی پایا گیا۔ اضحیٰ زید غنیًا، زید چاش کے وقت مالدار ہو گیا۔ امسا زید غنیًا،
زید شام کے وقت مالدار ہو گیا. تو اصبحا یہ صبح کے معنی کے لیے استعمال ہوگا، اضحیٰ چاش کے وقت کے استعمال کے لیے ہوگا، اور امسا یہ شام کا معنی دے گا. وعاد وعاد وغدا وراحا، یہ چاروں کے چار جو ہیں یہ سارا کے معنی میں ہوں گے. یعنی عاد زید غنین، سارا زید غنین، زید مالدار ہو گیا. وما زالا ومن فکا ما بریحا ما فتیا، یہ چاروں ہمیشہ رہا کا معنی دیں گے. رہا ہے، رہا رہی، یہ معنی دیں گے. جیسے ما زالا زید عندی، زید میرے پاس ہمیشہ رہا، زید میرے پاس ہمیشہ رہا. یا ما زالا زید غنین، زید ہمیشہ مالدار رہا. ایسے ہی منفقہ کی مثال شامل کر لو گے، ما بریحا کی اور ما فتح کی. پھر آیا ما داما، ما داما یہ ہمیشگی کے معنی کے دینے کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں اجلس ما داما زید جالسا، تو بیٹھا رہے جب تک کہ زید بیٹھا رہے. لیسا یہ نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. زید قائم تھا، زید کھڑا ہے، تو اب لیسا زید قائما ہو جاتا ہے، زید کھڑا نہیں ہے. اب ان کا عمل ہوتا کیا ہے صاحب؟ یہ تمام افعال اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں. یعنی ان کی خبر منصوب ہوتی ہے اور اسم کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. جیسے کہا کانا زید قائما، تو زید یہاں پر کانا کا اسم ہے اور قائما کانا کی خبر ہے. دوسری بات یہاں پر ایک یہ سمجھ لو کہ صاحب کانا کی خبر کو، کانا اس کے اخوات کی خبر کو، کانا اس کے اخوات کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دوسری بات، کانا اس کے اخوات کی خبر کو نفس افعال پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں تو کیوں، نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں. سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر، کانا اس کے اخوات کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. یعنی کانا زید قائما کو کانا قائما زید کہنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ افعال عمل میں قوی ہوتے ہیں. اگر ان کے معمول ترتیب سے آتے ہیں تب بھی عمل کریں گے، اور اگر بغیر ترتیب کے آتے ہیں تب بھی عمل کریں گے. رہی بات کہ نفس افعال پر خبر کو مقدم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ افعال ناقصہ جو 17 ہیں، 17 میں سے جو 11 ہیں، یعنی جن کے شروع میں ما نہیں ہے، تو ان کے شروع میں خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ ما صدارت کلام کو چاہتا ہے، اور اگر ان افعال کی خبر کو ان سے مقدم کر دیں گے تو ما جو صدارت کلام چاہتا ہے وہ صدارت فوت ہو جائے گی. اس وجہ سے کہہ دیا کہ جن کے شروع میں ما آتی ہے ان کے شروع میں خبر کو نہیں لا سکتے، اور جن کے شروع میں ما نہیں ہے ان افعال کے شروع میں خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صدارت کلام کو چاہے. اب رہی بات کہ صاحب لیسا سے پہلے خبر کو لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، تو اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لیسا یہ ماں کے معنی میں ہے، اور ماں صدارت کلام کو چاہتا ہے. جب ماں صدارت کلام کو چاہتا ہے تو اس وجہ سے لیسا کی خبر کو بھی لیسا پر مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ ماں لیسا جو ہے یہ ماں کے معنی میں ہے اور ماں صدارت کلام کو چاہتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ لیسا کے صاحب یہ فعل ہے، لیسا یہ فعل ہے والا چیز ہے کہ ماں کا معنی دیتا ہے، لیکن لیسا ہے فعل. اصل لیسا میں لئیسا تھا، تو فعل تھا والا چیز ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے، ماں کا معنی دے رہا ہے. تو جب فعل ہے تو فعل پر فعل کے معمول کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی مقدم کر دیں گے. آگے بیان کر رہے ہیں یہ افعال بفائل تنہا تمام نشون، یہ افعال تنہا فائل پر پورے نہیں ہوتے ہیں. وہ محتاج باشند بخبریں،
اور محتاج ہوتے ہیں کسی نہ کسی خبر کے. بدی سبب احارہ ناقصہ گوین، اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں. وہ در جملہ اسمیہ رون، اور یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں. یعنی جو میں نے 3 وجہ بتائی تھی کہ ان افعال کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں، ان 3 وجہوں میں سے ایک وجہ یہاں متن میں لکھی ہوئی ہے کہ اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں. کس وجہ سے؟ یعنی یہ افعال تنہا فاعل پر پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ محتاج ہوتے ہیں خبر کے. یہ وجہ ہے ناقصہ کہنے کی. اور 2 وجہ وہی جو میں نے بیان کر دی. ایک وجہ یہ کہ ان کے اندر معنی مصدری نہیں پایا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ افعال غیر متصرفہ ہوتے ہیں. آگے بیان کر رہے ہیں وہ در جملہ اسم رون، جملہ اسم میں داخل ہوتے ہیں. وہ مسند الیہ را برفع کرد، مسند الیہ کو رفع کرتے ہیں. وہ مسند را بنصب، اور مسند کو نصب کرتے ہیں. یعنی کانا زید قائمن میں تو زید تو جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور قائمن جو ہے وہ مسند ہوتی ہے، کیونکہ کانا داخل کرنے سے پہلے یہ مبتدا خبر تھے، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا، خبر مسند ہوتی ہے. اسی لیے کہہ دیا مرفوع را اسم کانا گوین و منصوب را خبر کانا. اور مرفوع کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور منصوب کو کانا کی خبر کہتے ہیں. مثال اس کے اوپر ہے، جیسے کانا زید قائمن، زید کھڑا تھا، زید کھڑا ہے. کانا کو سارا کے معنی میں لیں گے تو ہو جائے گا زید کھڑا ہو گیا. آگے بیان کر رہے ہیں وہ باقی را بری قیاس کن، اور باقی کو اسی پر قیاس کر لیں. یعنی کانا زید قائمن، سارا زید قائمن، ما زالا زید قائمن، لیسا زید قائمن. یہ تمام مثالیں آپ پھر کر سکتے ہو. آگے بیان کر رہے ہیں بدا کے بعض ازی افعال در بعض احوال بفائل تنہا تمام نوشون. تم جان لو کہ ان میں سے بعض افعال بعض حالتوں میں بفائل تنہا تمام شمن، تنہا فائل پر پورے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ افعال ناقصہ جو 17 ہیں، یہ افعال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنہا فائل پر پورے ہو جاتے ہیں. جب تنہا فائل پر پورے ہو جائیں گے تو یہ افعال ناقصہ نہیں کہلائیں گے بلکہ تامہ کہلائیں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے بعض احوال بعض حالتوں میں فائل پر پورے ہو جاتے ہیں. جب پورے ہو جائیں گے تو ان کو ناقصہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے تامہ کہیں گے. چوں کانا مطرون، جیسے کانا مطرون. ترجمہ کر رہے ہیں شد باران، ہوئی بارش. یعنی کانا مطرون کا معنی کیا ہوا؟ بارش ہوئی. اور کانا یہاں پر کس کے معنی میں ہوگا؟ بمانا حسلہ، حسلہ کے معنی میں ہوگا. و اورا کانا تامہ گوین، اور اس کو کانا تامہ کہتے ہیں. یعنی کانا یہاں پر فائل پر پورا ہو گیا، معنی مصدری پایا جا رہا. یعنی کانا کا معنی مصدری کیا ہے؟ کون، ہونا. تو ہونا کا معنی پایا جا رہا، کانا مطرون بارش ہوئی. اسی وجہ سے یہ کانا تامہ ہو گیا. وہ کانا زائدہ نیز باشد، اور کانا زائدہ بھی ہوگا. یعنی کانا زائدہ بھی ہوتا ہے. جیسے مثال میں نے بیان کی کہ کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ، کیسے ہم بات کر لیں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے. تو من کے بعد جو کانا ہے وہ کانا زائدہ ہے. اور کانا زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کلام سے ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آئے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.